قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مومنین کے لیے ہدایت ہے, مسلمین کے لیے ہدایت ہے, نہیں, اس میں تو بتا دیا کہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے, بشرط یہ کہ وہ اپنی ہدایت کے لیے پڑھے. ہدی للناس, یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف جو مومن ہوگا, جو مسلم ہوگا اس کو ہدایت ملے گی, نہیں, جو اپنی اصلاح کرنا چاہے گا اس کو یہ ہدایت کا نور قرآن میں مل جائے گا. اور یاد رہے قرآن مجید جس نیت سے پڑھیں گے نا آپ کو وہی چیز ملے گی. آپ اپنی واہوائی کے لیے پڑھیں گے, آپ کو واہوائی ملنا شروع ہو جائے گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا لوگ کس طریقے سے آپ کے قرآن پڑھنے کے اوپر تعریفیں کرنے لگے. یا زبردست قرات کرتی ہیں, خوبصورت آواز ہے, کیا زبردست سانس ہے ان کی, پوری آیات ایک سانس میں پڑھتی ہیں, یہ پڑھتی ہیں تو دل چاہتا ہے سنتے ہی چلے جاؤ. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, آپ کی خواہش جو اندرونی خواہش ہوگی آپ نے کسی سے ذکر بھی نہیں کی. جو انسان اپنے علم کا رعب جھاڑنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دے گا تو علم میں اضافہ ہوگا اور علم کی وجہ سے اس کی واہوائی بھی ہونے لگے گی. جو انسان کسی کو جواب دینے کے لیے قرآن پڑھنے لگے گا اس کو لوگوں کے جواب اس میں ملنا بھی شروع ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن مجید کا. لیکن یاد رہے جس نیت کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے وہی چیز ملے گی. ابن القیم کا ایک قول ہے, فرات ہاشمی صاحبہ سے میں نے سنا تھا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لوگوں نے مختلف طریقے سے پہچانا ہے. کوئی شخص ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس کو پہچانتا ہے, کوئی شخص ہے وہ اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اللہ کو پہچانتا ہے, کوئی شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہلکے ہلکے جھٹکوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, کہیں پر کوئی مشکل آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, کوئی تکلیف مل گئی. کوئی شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, کوئی شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, کوئی شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں, رحمتیں, برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے, کوئی شخص ہے اپنے آپ کو عزت مل جانے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. لیکن جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید پڑھ کر اللہ کے مزاج کو سمجھتا ہے, صحیح معنوں میں وہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو پہچان پاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پہچان پاتا ہے. کائنات بنانے کا مقصد, انسان کو پیدا کرنے کا مقصد, جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے. اور قرآن مجید کس لیے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے, اپنی بقا کے لیے, اپنی زندگی کے ہر ایک قدم کو سنوارنے کے لیے پڑھا جائے. ہدی للناس, یہ تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اور اس کے اندر ہدایت کے روشن دلائل ہیں, نور ہے, روشنی ہے, ڈارکنیس نہیں ہے. نظر آئے گا, ہر انسان کو نظر آئے گا. دیکھنے والی نگاہ تو لائیے, بار بار آتا ہے نا کہ تم سننے کا ایسا نہیں سنتے, تم دیکھنے کا ایسا نہیں دیکھتے. اصل مسئلہ یہ ہے, آنکھیں تو ہیں, ہم اس کے سائز کو, اس کے کلر کو, اس کی خوبصورتی کو, اس کی وسعت کو سب کچھ پہچانتے ہیں, لیکن اس کی گہرائی کو, اس کے مقصد کو نہیں پہچانتے. یہ چیز بنائی کیوں گئی ہے؟ کل کائنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی کبریائی کا درس دے رہی ہے, لیکن انسان اس درس سے نصیحت نہیں پکڑتا. تو قرآن پڑھ لیجیے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں, اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے, اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہیں, اللہ تعالیٰ کے ریپلائز ہیں, اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں, جس انداز میں, جس الفاظ میں سمجھ میں آئے. یاد رہے جس کو فالو کرتے ہیں نا وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. قرآن کے فالوورز بنیے. آج انسان کو ویورز چاہیے ہوتے ہیں, لائکس چاہیے ہوتے ہیں. قرآن کی آیات کو لائک کیجیے, قرآن کے فالوورز بن جائیے, قرآن کے ویورز بن جائیے. تو اس کے اندر روشن ہدایت کے دلائل موجود ہیں. اور کیا ہے یہ قرآن؟ والفرقان, اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. آپ کو سچ اور جھوٹ کا واضح بتا دے گی, اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ سمجھا دے گی, لیکن سمجھنے والی سمجھ لانی پڑے گی.